السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفى والتقى والعفاف والغنى، اما بعد فقد قال اللہ تبارک وتعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید۔ فأعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا صدق اللہ مولانا العظیم۔ اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم کما تحب وترضى عدد ما تحب وترضى۔ محترم و مکرم ناظرین، حاضرین، سامعین، بھائیوں، بزرگوں اور دوستوں، معزز خواتین، ہماری ماں بہنوں، تصوف کے عنوان سے موضوع چل رہا ہے قوت ارادی۔ قوت ارادی کی اہمیت کیا ہے، اس کو کیسے بروئے کار لایا جا سکتا ہے، اس تعلق سے کچھ مثالیں اس مضمون کے اندر دی گئی ہیں۔ سماعت فرمائیں کہ حضرت اسماء بنت ابی بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قوت ارادی، حضرت اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قوت ارادی کیا تھی، اس تعلق سے یہ مضمون ہے۔ سماعت فرمائیں کہ سیدہ اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بڑی بیٹی تھیں، اور سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بڑی بہن تھیں۔ ہجرت کے وقت ان کی عمر اتنی زیادہ نہیں تھی۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انہیں فرمایا کہ تم چھوٹی ہو، لہٰذا تم ہمیں فلاں جگہ پر کھانا پہنچا دینا، تم پر کوئی شک بھی نہیں کرے گا۔ انہوں نے پہلے دن کھانا پہنچا دیا۔ جب دوسرے دن کھانا لے کر پہنچی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ وہ اداس سی ہیں اور پیشانی پر زخم کا نشان بھی ہے۔ پوچھا گیا حضرت اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ کیا ہوا؟ عرض کیا کہ اے اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، کل جب میں کھانا دے کر واپس جا رہی تھی تو مکہ مکرمہ میں داخل ہونے سے پہلے ابو جہل نے مجھے دیکھ لیا۔ اس نے مجھے بالوں سے پکڑ لیا اور کہنے لگا کہ اسماء بتاؤ تمہارے باپ کہاں ہیں، اور وہ وہیں ہوں گے جہاں تمہارے پیغمبر ہوں گے، کیا تمہیں پتہ ہے؟ اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے سچ کہہ دیا کہ ہاں مجھے پتہ ہے، لیکن میں ہرگز نہیں بتاؤں گی۔ یہ سن کر اس نے مجھے گھسیٹنا شروع کر دیا۔ مجھے شدید تکلیف ہو رہی تھی، لیکن میں نے اس کو کوئی بات نہیں بتائی۔ اس نے کہا اسماء، میں تجھے جان سے مار دوں گا۔ میں نے کہا تم جو مرضی ہو کرو، میں بھی نہیں بتاؤں گی۔ اتنے میں اس نے مجھے رخسار پر اچانک زوردار تھپڑ مارا، جس کی وجہ سے میں نیچے گر گئی۔ میرے ماتھے سے خون اور آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ اس نے پھر بالوں سے پکڑ کر کھڑا کیا اور کہا بتاؤ۔ تو میں نے کہا کہ میں نہیں بتاؤں گی۔ بتاؤ کہ وہ کہاں ہیں؟ میں نے کہا نہیں بتاؤں گی۔ میں نے ابو جہل کو جواب دیا، اے مردود، میری جان تو تیرے حوالے، مگر میں محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو تیرے حوالے نہیں کروں گی۔ ارے جس قوم کی بچیوں کی قوت ارادی کا یہ عالم ہو
تو پھر اس قوم کے جوانوں کی جو ہے قوت ارادی کا کیا عالم ہوگا۔ حضرت فاطمہ بنت خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کی قوت ارادی سماعت فرمائیں کہ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیسے ایمان لے آئے۔ بہن فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تھپڑ مارا، وہ نیچے گریں اور پھر سنبھل کر کہنے لگیں، اے عمر، جس ماں کا دودھ تم نے پیا ہے اسی ماں کا دودھ میں نے بھی پیا ہے۔ تم جان تو نکال سکتے ہو مگر میرے دل سے ایمان کو نہیں نکال سکتے۔ بہن کے یہ الفاظ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دل پر بجلی بن کر گرے اور وہ موم ہو گئے۔ چنانچہ کہنے لگے، اچھا بتاؤ کیا پڑھ رہی تھیں؟ فرمانے لگی، بھائی تم ناپاک ہو، تمہیں اسے ہاتھ لگانے کی اجازت نہیں، تمہیں غسل کرنا پڑے گا۔ شکار کرنے کو آئے اور وہاں شکار ہو گئے۔ جس قوم کی عورتوں کی قوت ارادی کا یہ عالم ہو تو پھر اس قوم کے جوانوں کی قوت ارادی کا کیا عالم ہوگا۔ یک فرنگی کا اعتراف جو ہے وہ سماعت کریں کہ یک فرنگی لکھتا ہے کہ مسلمانوں کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے عجیب محنت کی ہے کہ آفٹر دی ڈیتھ آف محمد صلی اللہ علیہ وسلم دی لینڈ آف عربیہ بیکیم دی نرسری آف ہیروز۔ سبحان اللہ۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے وفات پا جانے کے بعد عرب کی زمین ہیروز یعنی جوان مردوں کی نرسری بن گئی تھی۔ وہ انگریز کی زبان سے نکلے ہوئے الفاظ ہیں۔ یہ ہیرو کسی نمایاں بندے کو کہتے ہیں، یعنی عرب کی زبان نمایاں شخصیات کی نرسری بن گئی۔ جس طرح نرسری کا چھوٹا سا پودا بالآخر ایک بڑا درخت بن جاتا ہے، اسی طرح صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم میں سے ہر ایک صحابی جو ہے افق کے اوپر ایک ستارے کی مانند چمکنے لگتے ہیں۔ یہ قوت ارادی ہی ان نمایاں شخصیات کے ایمان کی وجہ بنی۔ وہ من کے پکے اور دل کے سچے تھے، وہ بات کر دیتے تھے، وہ کر گزرتے تھے۔ آج یہ استقامت ہمارے اندر نہیں ہے، اس کی کمی کی وجہ سے ہم گناہوں کا ارتکاب کر بیٹھے ہیں، ورنہ ہم جس ماحول میں بھی ہیں ہم اسی ماحول میں رہتے ہوئے شریعت و سنت کے مطابق زندگی گزار سکتے ہیں۔ یہ بہانے کرنا فضول ہے کہ فحاشی عام ہے، بے پردگی عام ہے۔ اہل اللہ اسی گندے ماحول میں رہتے ہوئے اپنے آپ کو شریعت و سنت کے مطابق رکھتے ہیں، جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ ان کو ولایت کا نور عطا فرما دیتے ہیں۔ وہ بھی انہی گلی کوچوں بازاروں میں زندگی گزارتے ہیں۔ فرق کہاں ہے؟ استقامت کا فرق ہے اگر دل کے اندر عزم اور ارادہ ہو کہ میں نے پروردگار کی نافرمانی نہیں کرنی، تو انسان اپنے نفس پر قابو پا لیتا ہے۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قوت ارادی، اللہ اکبر، وہ تو فولادی پہاڑ، سبحان اللہ۔ اگر عزم اور استقامت کی ایک اور اعلیٰ مثال دیکھنا چاہیں تو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مبارک زندگی کو دیکھ لیجئے۔ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پردہ فرمایا تو جہاں اور بہت سارے مسائل نے جنم لیا، وہاں تابعین زکوٰۃ کا سلسلہ بھی کھڑا ہو گیا۔ معاف کیجیے، جہاں بہت سارے مسائل نے جنم لیا، وہاں جو ہے مانعین زکوٰۃ کا مسئلہ بھی کھڑا ہو گیا۔
یعنی زکوٰۃ کا انکار کرنے والے، یہ وہ لوگ تھے جو مسلمان تھے. انہوں نے کہا کہ ہم زکوٰۃ تو دیں گے، مگر زکوٰۃ تو دیں گے مگر رقم بیت المال میں جمع نہیں کروائیں گے، بلکہ اپنی مرضی سے اپنے علاقوں میں جہاں مناسب سمجھیں گے وہاں خرچ کریں گے. اس لیے ان کو مانعین زکوٰۃ کہا گیا ہے. چنانچہ اگرچہ وہ اپنے علاقے کے غربا میں زکوٰۃ تقسیم کرنا چاہتے تھے، مگر اس سے مرکزیت ٹوٹتی تھی. اس لیے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ چاہتے تھے کہ وہ اپنی زکوٰۃ مرکزی بیت المال میں ہی جمع کروائیں. مسیلمہ کذاب نے بھی نبوت کا دعویٰ کر دیا. سجاح نامی عورت بھی نبوت کی دعوے دار بن گئی، اور عیسائیوں نے بھی مدینہ منورہ پر حملے کی تیاریاں کر رکھی تھیں. گویا چاروں طرف سے خطرات موجود تھے. اس وقت باقی صحابہ کرام کا یہ خیال تھا کہ ہمیں بیرونی فتنوں سے پہلے نمٹنا چاہیے، اور یہ تو گھر کی بات ہے، یہ ہم بعد میں سنبھال لیں گے. مگر سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نے کہا، نہیں، میں ان کے خلاف تلوار اٹھاؤں گا حتیٰ کہ یہ زکوٰۃ دینے پر مجبور ہو جائیں گے. جب سب صحابہ کرام کا یہ خیال تھا تو انہوں نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھیجا کہ آپ نمائندگی کرتے ہوئے کہہ دیجئے کہ اے امیر المؤمنین، یہ کلمہ پڑھنے والے ہیں، نماز پڑھنے والے ہیں، خدا اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ماننے والے ہیں، لہٰذا ان کے معاملے میں ذرا نرمی کا برتاؤ کیجیے. پہلے بڑے فتنوں سے نمٹ لیں، بعد میں ان کے ساتھ معاملہ کر لیں. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے آ کر یہی بات کر دی کہ آپ ذرا ان کے معاملے میں نرمی کا برتاؤ کیجیے. بس یہ بات سننی تھی کہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نے ان کو دونوں ہاتھوں سے یوں دھکیلا کہ وہ سرین کے بل نیچے گر پڑے، اور فرمانے لگے کہ تو جاہلیت کے دور میں اتنا جابر تھا، اسلام میں آ کر تو اتنا کمزور ہو گیا. اور پھر فرمایا، دین کے اندر کمی کر دی جائے اور میں زندہ رہوں، یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ دین کے اندر کمی کر دی جائے اور ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ زندہ رہے. سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب میں نے یہ بات سنی تو میرا شرح صدر ہو گیا. اللہ تعالیٰ نے پھر مسلمانوں میں جوڑ پیدا فرما دیا. کسی نے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ سے کہا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسامہ کا جو لشکر روانہ فرمایا تھا، آپ اسے روک لیجئے. فرمایا، جس لشکر کو اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم روانہ کریں، ابو بکر کون ہوتا ہے اس کو روکنے والا؟ انہوں نے کہا کہ لوگ حملہ کر دیں گے اور مدینہ میں فقط عورتیں رہ جائیں گی. فرمانے لگے، اگر مجھے یقین ہو کہ جنگل کے درندے آ کر مدینہ کی عورتوں کی لاشوں کو گلیوں میں گھسیٹیں گے تو اس کے باوجود بھی ابو بکر ان لوگوں کے ساتھ جہاد کر کے باہر ضرور نکالے گا. اللہ اکبر. یہ ہوتی ہے استقامت. اسی استقامت کو دیکھ کر مفسرین نے لکھا کہ فقام مقام الانبیاء، یعنی ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے ایسی استقامت دکھائی جیسے وقت کے پیغمبر استقامت دکھایا کرتے تھے. بھائیو، بزرگوں، دوستو، عزیزو، مضمون ابھی آگے باقی ہے. فی الحال یہیں پر اسے موقوف کرتا ہوں. انشاءاللہ اس کی اگلی کڑی اگلی نشست میں آپ حضرات کے روبرو پیش کروں گا. اللہ رب العزت کہی سنی باتوں کو، اس عاجز کو بھی، آپ تمام کو بھی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. دنیا اور آخرت بہتر فرمائے. ایمان والی زندگی اور ایمان والی موت پروردگار نصیب فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔